بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجال الغیب، کیا آپ جانتے ہیں کہ رجال الغیب کیا ہیں؟ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس مختصر سی ویڈیو میں رجال الغیب کے بارے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اگر آپ عامل ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی عمل وظیفہ چیلہ کرتے ہیں تو آپ کو رجال الغیب کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہزاروں عامل اور ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جن کو رجال الغیب کا علم ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ رجال الغیب کا خیال رکھتے ہیں۔ رجال الغیب کا خیال نہ رکھنے سے ان کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ رجال الغیب ایک پوشیدہ مخلوق ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے، ویسے ہی پیدا فرمایا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے باقی ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جیسے زمین کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ، روح قبض کرنے کا فرشتہ، ایسے ہی رجال الغیب روحانی اعمال پر حکمران ہیں۔ جیسے اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کا فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے لگائی ہوئی ہے۔ جیسے رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رزق بندوں تک پہنچاتا ہے۔ مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کی کہیں نہ کہیں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جو اس کے حکم کے مطابق دن رات پوری کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی رجال الغیب روحانی علوم پر حاکم ہیں۔ جب کوئی عامل تعویذ لکھتے ہیں، چلہ کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں، ایسی حالت میں رجال الغیب کا آپ کے ساتھ بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر آپ عمل کرتے وقت رجال الغیب کا خیال نہیں رکھتے کہ آج رجال الغیب کس سمت میں ہیں، تو ایسے میں آپ کے عمل میں خلل ہو سکتا ہے، یا ممکن ہے اثر ہی نہ کرے یا الٹ اثر کر جائے۔ جو لوگ رجال الغیب کا خیال نہیں کرتے ان کو عمل میں ناکامی، مایوسی تو ہوتی ہی ہے، ساتھ رجت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ کریں یا کوئی نقش تعویذ لکھیں تو رجال الغیب کا خاص خیال رکھیں۔ کوئی بھی عمل کرتے وقت رجال الغیب کی سمت ضرور دیکھیں کہ وہ کس سمت میں ہیں۔ عمل کے دوران رجال الغیب یا تو آپ کی پشت پر ہوں یا الٹے ہاتھ کی طرف ہوں۔ رجال الغیب آپ کے سامنے نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں۔ اگر رجال الغیب کا خیال نہ کیا تو عمل اثر نہیں کرے گا بلکہ مایوسی، ناکامی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ رجت بھی ہوگی۔ جب آپ کو رجال الغیب کی سمت کا علم ہو جائے تو سب سے پہلے آپ بادب طریقے سے رجال الغیب کو سلام پیش کریں۔ سلام پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اول آخر درود پاک پڑھیں اور درمیان میں یہ سلام پڑھیں: السلام علیکم یا رجال الغیب، السلام علیکم یا ارواح المقدساتی، اغیثونی وانظروا الیہ بنظرۃ یا رقباء یا نجباء یا ابدال یا اوتاد، اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں، یعنی اول آخر درود پاک اور درمیان میں یہ سلام پیش کریں۔ سلام نہایت ادب کے ساتھ پیش کریں، با ادب طریقے سے۔ سلام پیش کرنے کے بعد آپ عمل شروع کریں اور رجال الغیب کو مخاطب ہو کر کہیں کہ اے رجال الغیب، میرے اس عمل میں میری مدد کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو 100% کامیابی ملے گی۔ رجال الغیب چاند کی تاریخوں کے حساب سے انسان کے چاروں طرف گھومتے ہیں، یعنی چاند کی تاریخ کے حساب سے رجال الغیب آپ کے چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں۔ مثلاً چاند کی 29، 22، 14 اور 7 تاریخ کو رجال الغیب مشرق کی طرف ہوتے ہیں۔ چاند کی 28، 21 اور 6 تاریخ کو رجال الغیب شمال مشرق کی طرف ہوتے ہیں۔ چاند کی 23، 30، 15 اور 8 تاریخ کو شمال کی طرف ہوتے ہیں۔ 5، 13 اور 20 تاریخ کو شمال مغرب کی طرف ہوتے ہیں۔ چاند کی 12، 19، 27 اور 4 تاریخ کو رجال الغیب مغرب کی طرف ہوتے ہیں۔ چاند کی 2، 10، 17 اور 25 تاریخ کو جنوب مغرب کی طرف ہوتے ہیں۔
چاند کی 26، 18، 11 اور 3 تاریخ کو جنوب کی طرف ہوتے ہیں۔ چاند کی 1، 9، 16 اور 24 تاریخ کو رجال الغیب جنوب مشرق کی طرف ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ رجال الغیب کو دیکھ کر عمل کیا کریں، یقین جانیں آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ رجال الغیب کا میں نے جو آسان طریقہ بتایا ہے، اس سے آسان طریقہ آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس پر عمل کریں اور اپنے عملیات کو پرزور طاقتور بنائیں۔ کوئی بھی عمل رجال الغیب کے بغیر اثر نہیں کرتا۔ ہر عمل میں چاہے نوری ہو، سفلی ہو، بلیک میجک ہو، جب تک رجال الغیب کا خیال نہیں کریں گے عمل اثر نہیں کرے گا۔